المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام على سيدنا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدي نور الله اللہ جل جلالہ کی فضل کرم اس کی توفیق سے حضور عثمان بن علی بن عثمان الجبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف دانا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب سے درس جاری ہے۔ آج ہم داتا سلام کی وجہ سے یہ بات واضح کریں گے کہ انبیاء کے بعد اس امت کے سب سے بڑے صوفی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ طریقت کے امام ہیں۔ بعض لوگ بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ حملہ کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں جی وہ طریقت کے امام نہیں تھے، وہ ان کا چناؤ تو لوگوں کا تھا اور وہ روحانی امام نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ شریف خدا روحانی امام تھے اور سیاسی بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر ظاہری تھے، باطنی نے۔ یقیناً یہ لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے پہلے باطنی امام اور باطن کے امام اور تصوف کے امام اور طریقت کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بہتے بڑھ گئے، دادا صاحب سے بھی آگے نکل گئے، ہمارے کابرین سے بھی آگے نکل گئے۔ ابھی تو میں صرف دادا صاحب رحمۃ اللہ کا درس جو ہے نا آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں، ذرا آپ یہ توجہ سے سماعت فرمائیں، ان الصفا صفت الصدیقی ان اردت صوفیا علی تحقیقی۔ آپ فرماتے ہیں بے شک صفا یہ صدیقی صفت ہے، صفا صدیقی صفت ہے۔ اگر تو بھی تحقیق صدیق بننا چاہتا ہے، علی تحقیق تو صوفی بننا چاہتا ہے، تو سن لے صفا صدیق اکبر کی صفت ہے، تو جو آپ کے تابع ہوگا تو پھر وہ صوفی بن جائے گا کہ آپ امام ہیں اور یہ صفت آپ کی ہے، پھر آپ سے صفت آگے ادا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اذان چھ صفا راسی و فنی است اصرش انقطاع درست از اغیار و فرش خلو دست از دنیا غدار۔ آپ کہتے ہیں اس لیے میں نے جو بات کی کہ صفا صدیق اکبر کی صفت ہے، غلط تحقیق میں نے بات کی جو صوفی بننا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کی غلامی اختیار کرے اور آپ کے تابع رہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اس لیے میں نے بات کی ہے کہ صفا کی دو قسمیں ہیں، ایک صفا اصلی اور ایک صفا فرعی۔ دو طرح کی صفا ہے، ایک صفا کی اصل ہے، ایک صفا کی فرع ہے۔ اصل صفا کیا ہے؟ اصلش یعنی اصل صفا، صفا کی اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں صفا کی اصل ان انقطاع دل از غیار، غیروں سے دل الگ ہو، اللہ کے علاوہ سے دل الگ ہو، دل اغیار سے الگ تھلگ ہو۔ اور صفا کی فرع کیا ہے؟ کا فرعش، فرع صفا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ دنیا غدار سے خالی ہو، یعنی جو آئے اللہ کے نام میں دیتا جائے، جو آئے اللہ کے نام میں دیتا جائے، خرچ کرتا جائے، اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، صابر بھی رہے اور اللہ کے راہ میں دے، شاکر بھی ہو، صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، صابر بھی ہو، جمع نہ کرے، آتا رہے جاتا رہے، دل میں آئے ہی نہ۔ تو فرمایا دل میں غیروں کی جگہ نہ ہو، وہ خالی ہو، اور دنیا غدار سے اس کا ہاتھ خالی ہو، تو یہ اس کی فرع ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِن ہر دو صفت صدیق اکبر است، یہ دونوں صفتیں یعنی صفا کی اثر، غیروں سے دل جدا ہونا اور دنیا غدار سے ہاتھ کا حانی ہونا، یہ دونوں صفتیں سیدنا صدیق اکبر کی ہیں۔ یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں
اور حضرت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ازان چ امام یعنی این طریقت میں بوت آپ ادے اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طریقت کے اہل تصوف کے امام ہیں. آج تو میں نے صرف اتنی بات ہائی لائٹ کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو انقطاع دل از اغیار کی جو شرح کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی، اور پھر آپ نے جو فرق کی بات کی کہ خلو از دست دنیا قدار سے ہاتھ کا خالی ہونا، اس پہ بھی آپ نے وضاحت فرمائی ہے. انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور حضور کے ہر یار اور صحابہ کی اور اہل بیت اطہار کی کامل محبت، ازواج مطہرات کی کامل محبت، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو اللہ اس کے رسول نے انبیاء کے بعد مقرب فرشتے بڑے فرشتوں کے بعد ساری امتوں میں افضل بنایا ہے. اسی پر ہمیں مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے. جو اس سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی ہدایت عطا فرمائے. حضور دادا گنج بشیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اور اس کو ہمیں دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.